اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، علماء مفسرین نے مختلف قسم کے ترجمے کیے۔ پہلا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے محبوب ہمیں آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم۔ پھر فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے محبوب ہمیں آپ کی ان زلفوں کی قسم جو کالی رات کی طرح چھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کی قسمیں بھی قرآن میں اٹھا رہا ہے، اپنے محبوب کی زلفیں کی قسمیں بھی وہ قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف چہرے کی قسمیں نہیں اٹھائیں، صرف زلفوں کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ پروردگار عالم فرماتا ہے لَعَمْرُكَ، اے میرے محبوب ہمیں تیری جوانی کی بھی قسم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی جوانی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر ادا کی قسمیں اٹھاتا چلا جا رہا ہے۔ یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تو قرآن بناتا ہے اور قرآن میں کہیں اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، قرآن میں کہیں اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، قرآن میں کہیں اپنے محبوب کے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن میں کہیں اپنے محبوب کے قدموں کا ذکر کرتا ہے، قرآن میں اپنے محبوب کی ہر ادا کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے تم الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے چلے جاؤ، قرآن کے ہر حرف میں میرے محبوب کی شان نظر آ رہی ہوگی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ڈٹھے وار قرآن دے پھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، ڈٹھے وار قرآن دے پھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دے نہیں یہ شور ڈٹھا، پر اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ ایک بند کرو، ڈبلنگ بند، آواز سادہ کرو۔ اور پھر توجہ فرمائیں حضرات، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو قرآن میں بیان کیا نا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنی عظمت کو خود بیان فرمایا۔ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، ذکر ہو رہا ہے انبیاء کا، سب کا انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، وہ کہنے لگے اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ ایک صحابی بولے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ ایک صحابی بولے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا۔ ایک صحابی بولے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ ایک صحابی بولے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا۔ صحابہ کی جماعت موجود، انبیاء سابقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے میرے آقا کا گزر ہوا، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم سب کا انبیاء کا ذکر کر رہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے تمہاری مجلس کو سنا، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہے، سنو انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہ خود میرے آقا نے اپنی شان کو بیان فرمایا۔ تو پھر نیازی صاحب کی روح تڑپی، انہوں نے کہا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ پھر میرے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی محفل ہے، میرے آقا بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، حضور علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ دیکھا، حضور کی واللیل کی زلفوں کو دیکھا، حضور کے مازاق کے کاجل کو دیکھا، حضور کے علم نشرہ کے سینے کو دیکھا۔ جب سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر آیا تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں واللہ لقد عظمت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو میرا دل پکار اٹھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا، میں حضور کے قدموں میں آ گیا، میں نے عرض کی حضور مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنا لے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے تو کسی نے موٹیویٹ ہی نہیں کیا، دعوت ہی نہیں دی، کس کے کہنے پہ کلمہ پڑھ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں، لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا تھا معاذ اللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا تھا آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، میں نے لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا تھا آپ لوگوں کو خدا کے وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں۔ حضور میں نے لوگوں سے سنا تھا آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھا تھا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، آپ کا چہرہ اتنا پیارا اور خوبصورت ہے، میرا دل پکار
پکار کے کہہ رہا ہے اتنا خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے کہ اگر غیر مسلم آئے تو حضور کا چہرہ انور دیکھ کے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ پھر میرے آقا تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہم جنگ سے واپس آئے، ایک قیدی ہم نے اپنے ساتھ قیدی بنا کے اس کو لے آئے۔ جب میرے آقا کو خبر ہوئی حضور جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور ہم ایک قیدی لے کے آئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ساتھ باندھ دو۔ اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اس رستے پہ باندھا گیا کہ میرے آقا حجرے سے نماز پڑھانے کے لیے آتے تو وہ قیدی آپ کے سامنے ہوتا، جب حضور نماز پڑھا کے واپس جاتے پھر بھی وہ حضور کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس زاویے میں اس کو میرے آقا نے بندھوا دیا، وہ مسجد نبوی میں اسے قید کر دیا گیا۔ نماز کا وقت ہوا، میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے باہر آئے، اس نے حضور کو آتے ہوئے بھی دیکھا، نماز پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا، نماز پڑھا کے واپس گھر جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایک نماز گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، جب 5 نمازیں گزر گئیں، ہر نماز پہ اس نے حضور کو آتے جاتے دیکھا۔ اگلا دن آیا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس قیدی کو رہا کر دو، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، اسے جانے دو، جہاں یہ جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ صحابہ کرام آئے، اس قیدی کی زنجیریں کھولی اور فرمایا جاؤ اللہ کے نبی نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے کس بات پہ آزاد کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے قید سے رہائی عطا کر دی ہے مگر میں حضور کی زلفوں کا قیدی بن گیا، حضور کے چہرے انور کا قیدی بن گیا ہوں۔ صحابہ نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ۔ صحابہ کرام اس قیدی کو رہا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اسے رہا کر دو، میرے پاس کیوں لے آئے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ خود آپ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور پہلے جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو جنگی قیدی بن کے آیا تھا، میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھ لیا ہے، میں آپ کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور پہلے جب آپ کے قدموں میں آیا تھا تو کافر تھا، اب آپ کا چہرہ والضحیٰ دیکھ لیا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے، حضور کا چہرہ انور لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر میرے آقا کے پاس 4 اونٹ تھے، میرے آقا نے ان کا سودا کر دیا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، ایک شخص آیا وہ حضور کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا حضور میں اونٹ لینا چاہتا ہوں، سودا طے ہو گیا۔ 4 اونٹ میرے آقا نے فروخت کر دیے، قیمت میرے آقا نے اپنے جیب میں رکھ لی۔ 3 دن گزرے، میرے آقا کو یاد آیا کہ وہ جو میں نے 4 اونٹ اس شخص کو فروخت کیے نا، اس اونٹ میں، ان 4 اونٹوں میں ایک اونٹ ایسا ہے جس کے پاؤں میں زخم ہے، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا، لنگڑا کے چلتا ہے۔ 3 دن گزرے، میرے آقا کو یاد آیا، میرے حضور اس خریدار کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے کہ وہ کدھر ہے شخص، کون آیا، کہاں سے آیا۔ 3 دن لگاتار میرے آقا اس کو تلاش کرتے رہے۔ ایک دن آیا، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی شخص میدان میں ان اونٹوں کو چرا رہا تھا، وہی 4 اونٹیں چرا رہا ہے۔ میرے آقا اس کے پاس آ گئے، میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی تو وہی ہے نا جو مجھ سے اونٹ لے کے؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی سودے میں خرابی آئی ہے، میں نے قیمت کم دے دی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی جو میں نے تجھے 4 اونٹ فروخت کیے تھے ان میں سے ایک اونٹ زخمی ہے، اس کا پاؤں خراب ہے، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، آج مجھے یاد آیا۔ تمہاری مرضی ہے، اگر وہ زخمی اونٹ واپس کر لو اور اپنی قیمت لے لو، اور اگر واپس نہیں کرنا چاہتے تمہاری مرضی ہے، اس عذر کی وجہ سے قیمت میں کمی کروا سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ چیز خراب بھی ہوتی ہے ہم پالش کر کے دے دیتے ہیں کہ لے جاؤ یہ بڑی نئی چیز ہے، اور جب 2 دن گزرتے ہیں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ واپس کرنے آتا ہے، تو کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مکر جاتے ہیں کہ بھائی میں نے تو تیرے ساتھ سودا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر واپس کرنا چاہتے ہو اونٹ واپس کر دو، اگر قیمت میں کمی کروانا چاہتے ہو کمی کروا لو، تمہارا حق ہے۔ وہ میرے آقا کو جانتا اور پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں آپ سے اونٹوں کا سودا کر رہا تھا مجھے تو کوئی عذر دیکھنا یاد ہی نہ رہا، میں تو بس آپ کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔
آج مجھے پتا چلا آپ کا چہرہ جتنا پیارا ہے اس سے بڑھ کر آپ کی سیرت بھی پیاری ہے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے مگر ان کی سیرت گندی ہوتی ہے. ان کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھیں, معاملات کر کے دیکھیں, ان کی سیرت گندی ہوتی ہے, صورت اچھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صورت تو اچھی نہیں ہوتی مگر کردار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. اس نے کہا جناب جب سودا ہو رہا تھا میں آپ کا چہرہ انور دیکھتا رہا, آج مجھے پتا چلا آپ کے چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار بھی خوبصورت ہے. اس نے کہا اپنا تعارف تو کروائیے, آپ کون ہیں کہ جس کو اللہ نے چہرہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا, سیرت بھی بے مثال عطا فرمائی. میرے آقا نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ, میں اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں. جب میرے آقا نے اپنا تعارف کروایا, پنجہ شریف کے مضافات میں رہنے والوں خدا کی عزت کی قسم وہ شخص حضور کے قدموں میں گر گیا, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور کرم فرمائیے, یہ اونٹ بھی آپ کے, یہ میری جان بھی آپ کی, مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. اور پھرے زمانے کے چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا, پھرے زمانے کے چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا, حسین دیکھے جمیل دیکھے تمہارے جیسا تمہیں کو دیکھا. پھر آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شان بے مثل و بے مثال عطا فرمائی. اب یہ تو میرے آقا کا چہرہ والدہا تھا کہ لوگ حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. اب میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی تھی. حضور کی آنکھ کا کمال یہ تھا کہ جب میرے کریم لجپال آقا معراج کی رات براق پہ سوار ہوئے, میرے آقا فرماتے ہیں جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا اگلا قدم ہوتا تھا. تو یہ میرے آقا کی آنکھ کا کمال ہے. پھر میرے کریم لجپال آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, جنگ موتا ہو رہی ہے, میرے آقا کے سامنے صحابہ کی جماعت ہے. میرے آقا وہ 1 مہینے کا فاصلہ ہے جہاں جنگ موتا ہو رہی تھی, حضور کے صحابہ جنگ لڑ رہے تھے. میرے آقا صحابہ کو سامنے بٹھا کے بتا رہے تھے صحابہ مسلمان آپس میں کافروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, اور 1 مہینے کا فاصلہ تھا جہاں حضور بیٹھے تھے. میرے آقا ایک ایک کر کے جنگ کا نقشہ صحابہ کو بیان کر رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا ابھی جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھا لیا, وہ بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا حضرت زید نے اٹھا لیا, وہ بھی شہید ہو گئے. میرے آقا خبر دیتے رہے, اب میرے غلام نے جھنڈا اٹھایا, اب اس غلام نے جھنڈا اٹھایا, اب اس غلام نے جھنڈا اٹھایا اور شہید ہو گیا. خدا کی عزت کی قسم جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں حضور کے پاس بیٹھے تھے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں مبارک کو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. تو پھر میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں, صحابہ جنگ موتا کے لیے اس میدان میں ہوں جہاں 1 مہینے کا فاصلہ ہو, میرے آقا وہاں سے سارے جنگ کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا پنجہ شریف میں بیٹھ کے محفل سجانے والوں, آپ یہاں پہ بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں, گنبد خضرا میں میرے آقا آپ کا ذکر سن بھی رہے ہیں, آپ کو پہچان بھی رہے ہیں. پھر میرے آقا کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا جو محبت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں, اور فرمایا جو بغیر محبت کے رسماً درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. تو کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو محبت اور ذوق کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں, ان کا درود میرے آقا خود سنتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا, عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا, درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. اور پھر آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا, یہ میرے آقا کی آنکھ کا کمال تھا. اب میرے آقا کے کانوں کا کیا کمال ہے, اور پھر آنکھ کا کمال ایک اور بھی سنیے. مشکات کی حدیث ہے, میرے آقا جماعت کروا رہے ہیں, جب جماعت کروا کے فارغ ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود, اے میرے صحابہ اپنے رکوع سجود صحیح صحیح کیا کرو. تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب ذرا توجہ چاہوں گا, آپ سمجھدار پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, دیکھنے کے لیے چیز کا سامنے ہونا ضروری ہے. آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہوگی تو نظر آئے گی, مگر میرے آقا جماعت کروا رہے ہیں,
صحابہ کی جماعت پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، میرے آقا کا چہرہ انور تو آگے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، مگر میرے آقا فرما رہے ہیں صحابہ اپنے رکوع اور سجود درست درست کیا کرو، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں بلکہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں؟ تو اس سے پتہ چلا اللہ نے آپ کے اور میرے آقا کو یہ کمال عطا کیا تھا، میرے آقا جیسے آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ پھر تیسرا کمال میرے آقا کی آنکھوں کا یہ تھا، حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام سورج کی روشنی میں بھی دیکھتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ اب رات کا اندھیرا ہو جائے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے حضور جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی آپ کو نظر آتا تھا۔ تو یہ میرے آقا کی آنکھ کا کمال ہے۔ اور پھر اب توجہ کریں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان کا کمال کیا ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک آواز آئی، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم نے آواز سنی؟ عرض کی حضور نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آسمان پہ کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے سوئی کے سوراخ کے برابر جہاں اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اتنے اللہ کے فرشتے ہیں آسمان پہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں آسمان کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے آواز نکالے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں بیٹھا تمہارے سامنے زمین پہ ہوں، مسجد نبوی کے فرش پہ میرے آقا بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، اس کے چرچرانے کی آواز میں زمین پہ بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ تو یہ کمال ہے، میرے آقا زمین پہ بیٹھے آسمان کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا کمال دیکھیے، میرے آقا معراج پہ گئے، جب معراج پہ گئے نا تو میرے آقا جنت کی کیاریوں میں سفر کر رہے، آپ کے کانوں پہ آواز آئی کہ کوئی زمین پہ چل رہا ہے پاؤں میں جوتے پہن کے۔ میرے آقا نے حضرت جبرائیل کو مخاطب کر کے کہا جبرائیل یہ تو بتا یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے حضور آپ کا بلال حضرت غلام ہے جو مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حضور مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہو، آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سن سکتے ہیں، حضور معراج پہ جنت کی کیاریوں میں چل رہے ہو، آپ کا غلام مکے کی گلیوں میں چل رہا ہو، میرے آقا اس آواز کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہوں میں کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، آسمان سے آنے والی آواز کو سن سکتے ہیں، معراج پہ ہو زمین پہ چلنے والے غلام کی آواز سن سکتے ہیں۔ تو خدا کی عزت کی قسم پنجہ پہ بیٹھ کے جو بھی حضور کا غلام حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑے گا، میرے آقا اس کا درود سنتے بھی ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ توجہ کریں، اللہ رب العالمین نے میرے آقا کو وہ شان عطا فرمائی جس کو آپ کے غلام بھی جانتے ہیں، اور پھر میرے آقا کی وہ شان ہے جس کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ کیا شان ہے؟ اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت یونس علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کے آئے۔ یہ سارے اللہ کے نبی اپنی شان اور عظمت والے یہ معجزات لے کر آئے۔ جب آپ کی اور میرے لجپال آقا کی باری آئی، صدیق کے یار کی باری آئی، خدا کے محبوب کی باری آئی، تو میرے آقا معجزہ لے کے نہیں آئے، سراپا معجزہ بن کے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ آیا۔ یا اللہ یہ معجزہ کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کے کائنات میں بھیج دیا ہے۔ اب میرے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ گئے، معراج دی شب جد اقصا وچ بن جن کے یوسف آ بیٹھے، معراج دی شب جد اقصا وچ بن جن کے یوسف آ بیٹھے، دے کنگی ونگرے والے کو اکھ کجل دی دھاری لا بیٹھے، یوسف سمجھیا مصری ہن تائیں مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے، لجپال ظفر جد اقصا آئے خود یوسف دل خسوا بیٹھے، تے نقاب رختو لہا کے ڈٹھے معراج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے، نقاب رختو لہا کے ڈٹھے معراج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے، او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں رب بھی نیڑے بلہا کے ڈٹھے۔ پھر مشکات دی حدیث ہے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کے عرض کرتے یا اللہ
तेरा महबूब तो आराम कर रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे रब ने फरमाया कब्बिल कदमै है, ए जिब्राइल अपने होठों को मेरे महबूब की तलियों पे लगा दे। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि तेरा ना सही संभाले सफरीदा, तेरे नाम को शाम सवेर चुमा। तेरा ना सही संभाले सफरीदा, तेरे नाम को शाम सवेर चुमा। तेरे इसम को अदबू हथ लावा, वत हथ अपने बहुदेर चुमा। तेरी शान कुरान दा हर्फ चुमा, ते हर हरफ दी जबर ते जेर चुमा। मेरे लब अरशद काफूर तो नहीं पर हसरत है तेरे पैर चुमा। मैं हजरत जिब्राइल को पूछा, जिब्राइल जरा बताइए तो सही, जब आपने हुजूर की तलियों को चूमा तो वो मंजर क्या था? हजरत जिब्राइल पुकार उठे, न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो महबूब की तलियों में देखा। मेरे आका मेराज पे गए, जब वापस आए तो मेरे आका ने मेराज का तज़किरा कर दिया। काफिरों ने कहा जनाब आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए? वो काफिर मक्के के रहने वाले वो मस्जिद अक्सा के दरो दीवार से वाकिफ थे। उन्होंने कहा अगर आप मेराज पे गए हैं, मस्जिद अक्सा में इमामत करवाई, तो जरा बताइए कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, मस्जिद अक्सा की दीवारें कितनी हैं, मस्जिद अक्सा के सतून कितने हैं। जब काफिरों ने यह सवाल किया, मेरे आका ने अल्लाह की तरफ तवज्जो फरमाई। मेरे रब ने फरमाया मेरे महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दुश्मनों का मुंह तोड़ना हम जानते हैं, तुम्हारे दुश्मनों का मुंह तोड़ना हम जानते हैं। मेरे आका खड़े हो गए, रब ने फरमाया मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह फेर ले। मेरे आका ने मस्जिद अक्सा की तरफ अपना रुख कर लिया, सामने से पर्दे हटा दिए गए, फासले सिमट गए। मेरे आका मक्के में खड़े थे, सामने मस्जिद अक्सा का मंजर नजर आ रहा था। मेरे रब ने फरमाया मेरे महबूब अब मस्जिद अक्सा को अपनी आंखों से देखता चला जा और काफिरों को निशानियां बताता चला जा। और फिर दूसरा मुआजिजा मेरे आका का ये था, काफिरों ने कहा कि जनाब हमारा एक काफिला तिजारत के लिए गया है, आप अगर मेराज पे गए तो क्या आपने हमारा काफिला देखा? मेरे आका ने फरमाया हाँ मैंने तुम्हारा काफिला देखा। उन्होंने कहा वो कब मक्के में दाखिल होगा? मेरे आका ने फरमाया बुध के दिन तुम्हारा काफिला मक्के में आ जाएगा। अब बुध का दिन आ गया, लोग बाहर निकल के इंतजार करने लगे कि अब अभी काफिला आएगा, अभी काफिला आएगा। बुध का दिन गुजरता चला जा रहा है, सूरज डूबने के करीब आ गया, तो अब काफिर खुश होने लगे कि काफिला तो नहीं आया, माज़अल्लाह अल्लाह के नबी झूठे हो जाएंगे। तो जब सूरज डूबने के करीब आ गया, काफिला मक्के में दाखिल नहीं हुआ, मेरे आका ने हाथ उठाए दुआ के लिए, अर्ज की बारी ताला ये सूरज गुरूब होने के करीब है, मैंने काफिरों से कहा था तुम्हारा काफिला मक्के में बुध वाले दिन दाखिल हो जाएगा, या अल्लाह अगर काफिला दाखिल न हुआ तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरे रब ने फरमाया मेरे महबूब तो घबराता क्यों है? अल्लाह ने सूरज को हुक्म दे दिया कि जब तक काफिला मक्के में दाखिल न हो तुमने डूबना नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे आका का इशारा करने की देर थी, सूरज ठहर गया, सूरज ठहर गया, काफिरों का काफिला मक्के में दाखिल हो गया। जब काफिला दाखिल हुआ अल्लाह ने हुक्म दिया सूरज जाके गरूब हो गया। तो ये मेरे आका का मौजज़ा है कि सूरज मेरे आका की शान और अजमत की वजह से डूबने से रुक गया। अब दूसरा मौजज़ा सुनिए, मेरे आका असर की नमाज पढ़ा के फारिग हो गए, हजरत अली आपके पास है, मेरे आका हजरत अली की गोद में सर रख के सो गए, नमाज कज़ा हो गई। हजरत अली ने जब मंजर देखा कि नमाज कज़ा हो रही है तो मेरे आका की आंख खुली। मेरे आका ने फरमाया अली क्यों रोते हो? आज की हुजूर नमाज पढ़नी थी, नमाज कज़ा हो गई। मेरे आका ने फरमाया जरा बताओ नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? काफ काजी खोल किताब दसा, उडू वक्त नमाज उडू यार आ गए, उडू पाक इमाम अजान दिती गुंड खोल उडू सरकार आ गए। इन फर्ज दो है हिकबे तू अजीम बने, मेरी सोच तू पानी तार आ गए, ना शाद नमाज कज़ा पढ़सू उठी अदब करो सरकार आ गए। अर्ज की हुजूर नमाज तो अदा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका ने सूरज को हुक्म दे दिया, इशारा किया, सूरज वापस पलट आया। हजरत अली ने नमाज पढ़नी शुरू की। किसी आशिक ने सूरज से सवाल किया, ए सूरज जरा बता तो सही, आज तू गरूब होके वापस आया है, अब किस वक्त जाके गरूब होगा? सूरज ने जुबान हाल से कहा, पहले मैं सारी कायनात के लिए निकलता था, सारी कायनात के लिए गरूब होता था, सारी कायनात के लिए निकला भी था, सारी कायनात के लिए गरूब हो चुका था, अब मैं सिर्फ हजरत अली की नमाज के लिए वापस आया हूँ। ये तो अली से पूछो उनकी नमाज कब मुकम्मल होगी? जब अली की नमाज मुकम्मल होगी मैं जाके गरूब हो जाऊंगा। तो ये मेरे आका का मौजज़ा है, मेरे आका सूरज को इशारा कर दे, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। अब आखिरी मौजज़ा आपकी नजरों, आपकी समातों की नजर करके गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मेरे करीम आका की खिदमत में हबीब यमनी आ गया, कहने लगा हुजूर आपने जमीन के मुतालिक तो बड़े बड़े मौजज़ात दिखाए, अब जरा मुझे चांद दो टुकड़े करके दिखाएं।
اگر آپ چاند دو ٹکڑے کر دیں گے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں نے چاند دو ٹکڑے کر دیے، جوید راز دی رو تڑپی اس آکھیا کہ پوچھیا عید دے چند کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی ہے؟ آکھو نا سبحان اللہ۔ کہ پوچھیا عید دے چند کولوں تینوں بھی کسے عید کرائی ہے؟ اس آکھیا میری زندگی وچ ہکیو جئی رات بھی آئی ہے، اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پھمائی ہے، اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے جناب آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے، عبداللہ بن مسعود، حضرت انس، دیگر صحابہ کی جماعت اس بات کی گواہی دے رہی ہے میرے آقا نے ایسے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا تھا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ میرے آقا نے ایک اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر دوسرا اشارہ کیا چاند دوبارہ جڑ کے اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ تو یہ میرے آقا کی شان تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند لمحوں میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے محبوب ہمیں آپ کے چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے محبوب ہمیں آپ کی کالی سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ کالی رات کی طرح چھا جاتی ہے۔ یہ میرے آقا کی شان اور عظمت ہے۔ یہ تو چند باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارا اور آپ کا سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔